السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ راؤ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ۔ آج ایک عام سی بات ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے بات کرنی ہے عطائیت پر۔ جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، تھوڑا بہت کام سیکھ کر تھوڑا بہت کام سیکھتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی شاپ بنا کر، دکانداری چلاتے ہیں، وہاں پر مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور میڈیسن دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں۔ مانتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ مشکلات ہیں، پاکستان کے اندر حالات بہت مشکل ہیں، تو لوگ جو کام بھی آئے وہ کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم ایسا کام، میرا یہ پیغام عطائیت کے لیے ہے کہ ایسا کام مت کریں، کسی کی صحت کے ساتھ مت کھیلیں۔ اب کا جتنا اچھا تجربہ ہو، جتنا اچھا آپ کا ایکسپیرینس ہو، جو بھی ہو، آپ تشخیص نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ سمپٹومیٹک ریلیف دے سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور اس ٹائم کے بعد پھر پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ پھر اس کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ریلیف دے دیتے ہیں، یا آپ حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان والا جو ہے وہ فارمولہ لگایا ہوا ہے۔ حکمت کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے، تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں کہ حکمت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکمت کا ذکر کیا ہے، اور حکیم لقمان بہت مشہور ہیں۔ پہلے حکمت بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن اب حکیم ہی اتنے آ گئے ہیں، ایک بزنس بن گیا ہے، ایک کاروبار بنا لیا ہے، اور بیٹھے ہیں اور اسٹیرائڈ بہت زیادہ یوز کرواتے ہیں، اور بہت ساری ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہے کیا چیز وہ یوز کروا رہے ہوتے ہیں، بس ان کا کوئی خاص ایسا انسٹنٹلی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، ایسا کوئی فوراً جو پتہ لگے، لیکن دیر پا بہت سارے عرصہ میڈیسن یوز کرنے کے بعد پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹلس کے اندر آتے ہیں، تو جن کے کڈنی فیل ہوئے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، یا لیور ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، یا اور بہت سے مسائل جیسے اسٹمک کے بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو حکیموں کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے، اور عطائیت کے لیے تو خاص طور پر چھوٹا سا ایک اڈا یا گاؤں یا قصبہ ہوتا ہے، یا وہاں پر اتنے حکیم بیٹھے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ ہماری ایسی ہے کہ بس کیا کہیں، جو ہمارے ان کے اوپر آفیسرز ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی بس ان کا ذکر کیا کریں، اب بس سب کو پتہ ہی ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ کوئی اور کام کر لیں، کوئی اور کاروبار کر لیں، بہت سارے کام ہیں، کسی کی صحت کے ساتھ مت کھیلیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کے لیے ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ سب سے زیادہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ آپ کی صحت ہے، اور اس کے بعد آتی ہے تعلیم۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، زندگی کا گزارا چل جاتا ہے، صحت اور تعلیم نہ ہو تو گزارا انسان کا نہیں چلتا۔ آج کا میرا پیغام عطائیت کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات میں نے کرنی ہے وہ آپ لوگوں سے کرنی ہے، عام لوگوں سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ عطائیت کے پاس نہ جائیں۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، جنہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوتا، MBBS نہیں ہوتے، کورس بھی جا کر ڈسپینسر کیا ہوتا ہے، ڈسپینسر کا کام نہیں ہوتا پیشنٹ کو چیک کرنا، اس کو ٹریٹمنٹ کرنا۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اس پر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، 2-3 سال کے کرونک پیشنٹ آتے ہیں، اور جب ان سے ہسٹری لی جاتی ہے تو ایک معمولی مسئلے مسائل سے شروع ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائل، اور جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ ہسٹری دیتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں، مجھے آرام نہیں آیا، میں کہیں جاتی ہوں یہاں جاتی ہوں، یا کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، مین ایشو جیسے کالا یرکان چل رہا ہوتا ہے، یا TB کا ایشو چل رہا ہوتا ہے، یا ایزمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیزیز کیا ہے۔ ایسی بہت ساری ڈیزیزیں ہیں، تشخیص نہیں ہوگی تو علاج بھی نہیں ہوگا، اور علاج نہیں ہوگا تو پیشنٹ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تھوڑے بہت عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس کو۔ تو میرے پاس 3 سال 4 سال 2 سال بہت سارے پیشنٹ ایسے کرونک پیشنٹ آئے ہیں جن کا بہت بڑے مسئلے مسائل ہو گئے تھے، جن کی حالت ایسے تھی کہ وہ بہت زیادہ جیسے کوئی بیمار پرسن ہوتا ہے ویسے ان کی حالت ہوتی ہے، اور جب یہاں پر آتے ہیں میں ان کی انویسٹیگیشن کرواتا ہوں، تشخیص کرتا ہوں، جب ڈیزیز تک پہنچتا ہوں تو ان کی میڈیسن چلتی ہے، اور پھر مجھے تھوڑا لمبے عرصے کے لیے میڈیسن دینا پڑتی ہے، کیونکہ جتنے وہ کرونک پیشنٹ بن چکے ہوتے ہیں، ان کا کڈنی لیور اسٹمک ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو سیٹنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، پراپر میڈیکیشن چلتی ہے، اور الحمدللہ پیشنٹ جو ہے وہ ریکوری کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی صحت کے بارے میں ہم بالکل ہی مطلب لاپرواہ ہیں، صحت کے بارے میں ہم کوئی خیال نہیں رکھتے اپنی صحت کا۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ صاف ظاہر ہے جس نے MBBS ڈگری حاصل کی ہے، جس نے اتنی محنت کی ہے، 8-9 سال جس نے محنت کی ہے، وہ اپنی فیس لے گا۔ جو قصبے اور گاؤں اور بہت چھوٹے اڈوں پہ جو فیس ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی، MBBS جنرل پریکٹیشنر کی، وہ ہوتی ہے 200-300 روپے فیس، اس سے ابو جو فیس وہ نہیں ہوتی۔ یہ 200-300 روپے دیتے ہوئے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ ہم یہ پیسے کہاں سے دیں،
ہم غریب ہیں، اور وہی چیز کسی میڈیکل سٹور پہ یا کسی عطائی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ 400-500 کی میڈیسن لے لیتے ہیں، جس میں سے میڈیسن جو ہوتی ہے وہ 70-80 روپے کی یا 120-130 روپے کی میڈیسن ہوتی ہے، اور 500 روپے اس کو خوشی خوشی دے کے آ جاتے ہیں، اور ایک ڈرپ لگوا لیتے ہیں، بڑے شوق سے لگواتے ہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ طاقت کی ڈرپ مشہور ہے، تو وہ کہتے ہیں طاقت کی ڈرپ لگا دیا جی، مجھے سکون آ گیا۔ ایک سائیکی بنی ہوئی ہے، عطائیوں نے بنائی ہوئی ہے لوگوں کی سائیکی، کہ یہ جی طاقت کی ڈرپ ہے، اس سے جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ فولاد بن جائے گا جسم، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ لگوا لیتے ہیں، تو 700-800 یا 1000-1500 آج کل چل رہا ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ تو مطلب زیادہ سے زیادہ کاسٹ 200-300 روپے کی میڈیسن دیں گے اور 1200-1500 روپیہ لے لیں گے، وہ خوشی سے دے آئیں گے، اور بڑا آ کے کہیں گے ہم نے ڈرپ لگوا لی ہے، یہ کریں۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس نے پیشنٹ کو وہ چیز دینی ہوتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ چیز دینی ہوتی ہے جو اس کا دماغ اس کہہ رہا ہوتا ہے پیشنٹ کا۔ تو خدا را اپنے آپ کو تھوڑا ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا شعور لائیں اپنے اندر کہ یہ چیزیں آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہیں۔ حکیم اور عطائی کے پاس جاتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچیں، حکیم کے پاس جائیں تو کسی مستند حکیم کے پاس جائیں جو واقعی حکیم ہو، اور سنی سنائی باتوں پہ نہ چلے جایا کریں کہ فلاں حکیم بہت اچھا ہے جی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ انہوں نے ٹاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں اپنے، جو آپ لوگوں کو آ کے گمراہ کرتے ہیں، جو رومرز پھیلاتے ہیں کہ فلاں حکیم کے پاس اتنا بڑا مرض تھا، وہ ایسے ٹھیک ہو گیا۔ باقی شفا من جانب اللہ، میرے پاس بھی کوئی ایسا ہاتھ یا ایسا آلہ نہیں ہے، جو چھڑی نہیں ہے جو میں گھماؤں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جائے۔ شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، اپنا 100% دیتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کیا ہے، اس کے مطابق ہم پیشنٹ کی ہے جو تشخیص کریں اور اس کا بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ کریں، جو اس کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے، نہ کہ ہم آزمائیں، تکے آزمائیں، نہ کہ ہم پیشنٹ کو ایسے ہی ذلیل و خوار کریں، اور یہاں تک ایک وقت ہے پیشنٹ کو ملتان یا بہاولپور یا لاہور اسلام آباد ہمیں ریفر کرنا پڑے، یہاں تک نوبت آنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہم مطلب ایک دکان کھول کے یا ویسے لوگ جیسے بیٹھے ہیں وہ والا کام کسی کی صحت کے ساتھ، کسی کی حتیٰ کہ یہاں تک کہ کافی لوگ ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں مر بھی جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتے، کیونکہ جاننے والے ہوتے ہیں، اپنے محلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اتنا اچھا اسٹرانگ سسٹم بھی نہیں ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے، اور ہر کسی کا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی، تو خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جڑوا لیں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروایا کریں، رومرز کے اوپر نہ جایا کریں، لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ لوگ انہوں نے تو باتیں کرنی ہی کرنی ہیں، لوگ ہوتے ہی باتیں کرنے کے لیے۔ آپ اپنے کامن سینس کو یوز کیا کریں، اپنے دماغ کو یوز کیا کریں، کچھ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو چلائیں، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں جن کو کچھ نہیں پتہ، خاص طور پہ بچوں کا تو بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا کریں جو اتھینٹک آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی MBBS یا FCPS ڈاکٹر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو میری کچھ باتیں اچھی بھی لگی ہوں گی، اگر بری لگے تو مجھے کمنٹ سیشن میں آپ ضرور بتایا کریں، تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کے اندر اپنے آپ کو بہتر کر سکوں۔ آج کی کچھ باتیں ایسی تھیں، ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی دکھے میری باتوں کی وجہ سے، تو پہلے ہی معذرت۔ اللہ حافظ۔